نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر روافض کی طرف سے افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کے حوالے سے منعقد کیا گیا کہ ان پر ایک اعتراض کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ وہ اعتراض کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ مشہور دجال رافضی حسن اللہ یاری نے اپنی ایک گفتگو کے دوران یہ بات کہی کہ نہ ہی ابو بکر صدیق ہیں، نہ ہی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کہا، بلکہ اس شخص کا نعوذ باللہ جھوٹ بولنا اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا بھی ثابت ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنی زبان پکڑی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ یہ اس کی تمام گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اب یہی تمام گفتگو آپ اس کی زبان سے خود سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز اس دجال رافضی کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ صدیق نہیں تھے، وہ صدیق نہیں تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدیق بولا، بلکہ اس کے بہت ساری جھوٹیں شریعت میں ثابت ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا تھا۔ اس کی خود اپنی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ اپنی زبان کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، زبان کھینچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر صاحب تشریف لائے، عمر نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے بھائی، یہ کون سی حرکت کر رہے ہو؟ ہم نے کی بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عاقل بیٹھ کے اپنی زبان کو کی بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عاقل بیٹھ کے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا۔ تو اس نے کہا کہ تم کو کیا معلوم کہ اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا میری زبان نے۔ آپ نے اس دجال رافضی سے اسی کے سوال کو سماعت کیا، حضرت ابو بکر صدیق پر جو اس نے اعتراض کیا۔ سب سے پہلے تو میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ الحدید اور سورہ الحدید کی آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر وہ صدیق ہیں، ان کو صدیقین کے نام سے یہاں پر پکارا گیا، صدیق کہا گیا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اہل ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرے وہ شخص صدیق ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے تفسیر مجمع البیان، روافض کی مشہور تفسیر ہے طبرسی کی، آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ طبرسی نے یہاں پر مشہور تابعی جناب سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر کیا بیان کی۔ قال مجاہد کل من آمن باللہ ورسولہ فہو صدیق، ہر وہ شخص جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق ہے۔ تو قرآن کی آیت کی تفسیر روافض کی مشہور تفسیر مجمع البیان سے طبرسی کے حوالے سے میں نے بیان کر دی کہ طبرسی لکھتا ہے کہ سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی وہ شخص صدیق ہے۔ تو یہاں آپ نے صدیق کی تعریف کو سماعت کر لیا کہ ہر وہ شخص جس کا ایمان ثابت ہو، اللہ اور رسول کی تصدیق کرنے والا ہو، ان پر ایمان لانے والا ہو، اس کو صدیق کہا جائے گا، جیسے کہ قرآن کریم نے کہا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے اہل سنت کی مشہور تفسیر، تفسیر کبیر، تفسیر مفاتیح الغیب، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال سن 606 ہجری میں ہوا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھی اسی سے ملتی جلتی ایک تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ اسی کی جو تفصیل ہے لفظ صدیق کی بالکل بے عین ہی بیان فرما رہے ہیں، ان کل من صدق بکل الدین لا یتخالجہ فیہ شک فہو صدیق، یعنی جو دین متین، دین اسلام کی مکمل طور پر تصدیق کرے، جو اللہ نے دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس میں کسی قسم کے شک شائبے میں مبتلا نہ ہو، فہو صدیق، وہ صدیق ہے۔
مجمع البیان میں طبرستانی بھی یہی تعریف بیان کی۔ اہل سنت میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 69 کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں۔ امام رازی نے سورہ نساء کی اس آیت کے تحت صدیق کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ وہ شخص جو تصدیق کرے دین متین کی، اللہ اور رسول نے جو احکامات دیے ان کو بلا شک و شبہ بلا تردد تسلیم کر لے، ایسے شخص کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی ہماری دو دلیلیں، ایک روافض کی کتاب سے اور ایک اہل سنت کی کتاب سے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں صحیح ابن حبان کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو صدیق کے نام سے تعبیر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا فرمایا کہ صدیق کون ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح ابن حبان اور حدیث کا نمبر شمار ہے 3438۔ سیدنا عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلاة الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا، کہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میں نے یہ تصدیق کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسری کس بات کی تصدیق کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ میں 5 وقت کی نماز میں نے پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، فممن انا، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں، قال من الصدیقین والشہداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من الصدیقین کہ تمہارا شمار صدیقوں میں ہوتا ہے، شہداء میں ہوتا ہے، یعنی زندہ بحیثیت ایک صدیق کی طرح رہو گے، اور اگر موت اس راستے پر ایسے ہی اسی راستے پر تمہیں آ گئی، موت اسی عقیدے پر آ گئی، اسی تصدیق کے ساتھ تم دنیا سے گئے، تو تمہاری موت شہداء کی موت کہلائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کو خود صدیقیت سے تعبیر کیا ہے۔ مجمع البیان کے بعد رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اور اس کے بعد یہ مجمع البیان اور رازی کے بعد امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صحیح روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اچھا، اس شخص نے ایک جھوٹ اور بولا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں کہا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنا گویا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے اہل سنت کی مشہور اور معتبر کتاب صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں آپ کے سامنے اب حدیث کا نمبر شمار ہے 3686۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف تشریف لائے اور آپ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ وہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک رکھنے کے ساتھ ہی لرزنے لگا، یعنی اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جیسے وہ وجد میں آ گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اس پر ضرب لگائی، یعنی اپنا پاؤں مارا اور فرمایا اے احد پرسکون ہو جا، تجھ پر نبی ہے یا صدیق ہے یا 2 شہید ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خود صدیق کہا، یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے، یا یہ اس شخص کی جہالت ہے حسن اللہ یاری کی، یا اس شخص کا یہ جھوٹ اور فریب کاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہیں کہا۔ اور یہ صدیقیت اتنی معروف اور مشہور تھی صحابہ کرام میں۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ بھی صحیح ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گواہی ہے کہ حکیم بن سعد فرماتے ہیں سمعت علیًا، یہ حدیث کا نمبر ہے 14295 مجمع الزوائد، سمعت علیًا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، یہ حکیم بن سعد کہتے ہیں یحلف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے، یعنی قسماً یہ بات، حلفاً یہ بات کہتے تھے
کہ انزل اسما ابی بکر من السماء صدیقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آسمانوں سے صدیق نازل کیا. یعنی ابو بکر کو صدیق کہنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سے بھی ثابت ہے. اور آگے امام حیثمی کہتے ہیں رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات، کہ اس روایت کو طبرانی نے نقل کیا اور اس کے رجال ثقہ ہیں. تو مولا علی سے بھی گواہی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سیدنا ابو بکر کے لیے یہ گواہی موجود ہے کہ وہ صدیق ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کی جہالت تھی یا اس شخص کا جھوٹ تھا کہ اس نے یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کہنا ثابت نہیں. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ اہل سنت کے ہاں سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ صدیقیت کا معیار اور صدیقیت جو منحصر ہے وہ ایمان اور تصدیق کے ساتھ ہے. تو جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا اس کا صدیقیت میں مقام بھی اتنا ہی بلند ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق چونکہ امت میں ایمان کے حوالے سب سے زیادہ قوی تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے قوی ہونے کی جو شہادتیں ہیں، دلائل ہیں، وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ کے سامنے اب آ رہی ہے شعب الایمان، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور حدیث کا نمبر شمار 36. یاد رکھیے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اس روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو اگر تمام روئے زمین کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے لراجح بہم، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے زیادہ قوی ہوگا، سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والا ہوگا. سب سے زیادہ ایمان امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. چونکہ تصدیق اور ایمان یہ صدیقیت کو مستلزم ہے، اور ایمان میں سب سے زیادہ قوی ہونا یہ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اکبر ہونا ہے. ہمارے اکابرین نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا، وہ اسی وجہ سے کہا کہ آپ تقوی میں، ایمان کے حوالے سے، تصدیق کے حوالے سے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فوقیت رکھتے تھے، اس لیے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد میری اس بات کی تائید میں دوسری حدیث بھی آ رہی ہے مستدرک کی، امام حاکم نے جس کو نقل کیا اور امام ذہبی نے اس حدیث کی صحت کو تسلیم کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر شمار ہے 8189. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ من رعا منکم رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو ایک آدمی نے کیا کہا؟ انا رأیتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے خواب دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب وہ خواب کی جو تفصیلات وہ کیسے بتا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا رأیتو کأن میزانا نزل من السماء فوزنت انت و ابو بکر فرجحت انت بابی بکر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتارا گیا، اور اس ترازو میں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. جب آپ دونوں کو تولا گیا، آپ کا وزن کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ تھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ترازو میں تولا گیا. وَوَزْنَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ فَرَاجَهَا ابو بکر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترازو میں ایک طرف رکھا گیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف رکھا گیا اور ان کو تولا گیا. فَرَاجَهَا عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ نکلا. ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ، پھر میزان کو اٹھا لیا گیا. یہ اصل میں ان لوگوں کی ایمان کی کیفیات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے زیادہ قوی ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی. یہ تمام کے تمام حضرات، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، چونکہ ان کی افضلیت ان کے تقوی کی بنا پر ہے،
ان کی افضلیت کا قول جو اہل سنت کرتے ہیں وہ ایمان اور تقوی کی بنا پر ہے، تو اس لیے ان لوگوں کا صدیق اکبر ہونا اپنے اپنے دور میں خود بخود ہی ثابت ہو جائے گا، چونکہ اہل سنت ان کو تقوی کی بنا پر سب سے افضل سمجھتے ہیں، اور جس میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا اس کی تصدیق اور ایمان کی قوت بھی دوسرے کی نسبت زیادہ ہوگی۔ اور جیسے تصدیق، ایمان اور لفظ صدیقیت یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، تو ان افراد کا افضل ہونا گویا ان کے صدیق اکبر ہونے کی طرف اشارہ کرے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے نمبر پر ہیں مسئلہ افضلیت کے اندر بھی اور خلافت کے اندر بھی، تو ہم انہیں بھی صدیق اکبر تسلیم کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی صدیق اکبر تھے اپنے دور میں، حضرت عمر فاروق اپنے ایمان کی کیفیات کے لحاظ سے، تصدیق رسول، تصدیق اللہ کے حوالے سے اپنے دور میں سب سے افضل تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی اپنے دور میں صدیق اکبر تھے۔ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اپنے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سے فائز ہوئے، منصب پر فائز ہوئے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک جھوٹ اور بھی بولا، اس نے جھوٹ یہ بولا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں اور میرے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص۔ اس نے حدیث کا ترجمہ ہی غلط کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ قطعاً نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، وہاں پر موجود ہے کہ میرے بعد کوئی دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے اس دعوے کی تائید ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے پہلوں کی صدیقیت کبریٰ کی نفی نہیں کی، اپنے سے بعد والوں کی صدیقیت کبریٰ کی نفی کی ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ اب آپ کے سامنے میں تحفہ اثنا عشریہ آ رہی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 385۔ اسی حدیث پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی گفتگو فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من بعدی فرمایا۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس امت میں آپ سے پہلے بھی کوئی صدیق گزر چکا ہے جس کا یہ لقب مشہور تھا، اور اس کی صرف صدیقیت برحق اور قابل تسلیم تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ انحصار صدیقیت پر نہیں اکبریت پر ہے، کوئی صدیق تو ہو سکتا ہے مگر مجھ سے اکبر نہیں ہوگا، تو اس کے باوجود بھی لفظ بعدی سے صدیقیت کبریٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرار پاتی ہے۔ یہ وہ تمام کا تمام مسئلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ختم کر دیا کہ اس حدیث میں یہ نہیں کہ میرے علاوہ کوئی صدیق ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، صدیق اکبر ہونے کا، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس نے من بعدی کا مطلب یہ کر دیا کہ میرے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا۔ نعوذ باللہ، لا نبی بعدی کا کیا مطلب ہے کہ میرے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی دعویٰ نبوت نہیں کرے گا۔ اس شخص کی جو عربی لغت پر دسترس ہے، مہارت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ بعدی کا مطلب علاوہ کر رہا ہے، بعدی کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، میرے بعد میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا، جیسا کہ میں نے ابھی ایک مثال سے سمجھا دیا۔ اور پھر اس نے ایک بات اور کہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے کئی بار اقرار کیا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اور اس کی تائید میں اس نے ایک روایت پڑھ دی۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے موطا امام مالک سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے اپنی زبان اقدس کو پکڑ رکھا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے اس کی وجہ جاننی چاہی۔ فقال ابو بکر ان ھذا اوردنی الموارد، کہ اس نے مجھے تباہی میں ڈال دیا۔ تو اس سے اس نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ اس کی کذب بیانی ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے، دجل ہے۔ اکابرین امت ایسی کیفیات اور ایسے معاملات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے خوف سے عاجزی انکساری اور خوف کی کیفیات کا بیان ہے کہ اپنے آپ کو اس عاجزی اور انکساری کی حالت میں رکھتے ہیں۔ ابھی اس کی میں مثال آپ کے سامنے دیتا چلوں۔ اب آپ کے سامنے روافض کی مشہور کتاب صحیفہ سجادیہ، جس کو یہ صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، اور یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بھی سمجھتے ہیں، اگرچہ اہل سنت ان افراد کو معصوم نہیں محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن یہ اب ان کے لیے مقام عبرت ہے کہ ایک معصوم اپنے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ان کو آنا پڑے گا اسی جگہ پر کہ یہ انہوں نے عاجزی سے انکساری سے بات کہی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اکابرین صحابہ اولیاء کرام کے ان کے الفاظ، انبیاء علیہم السلام کے الفاظ، یہ تمام کے تمام عاجزی اور انکساری پر محمول کیے جاتے ہیں۔
اب آپ کے سامنے آ رہا ہے صحیفہ سجادیہ، اور صحیفہ سجادیہ سے آپ کے سامنے عبارت ہے۔ امام زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ انا المسیء المعترف الخاطی العاصر، انا الذی اقدم علیک مجترئا، انا الذی عصاک متعمدا، میں وہ ہوں جو گناہ کا معترف، خطا کار اور لغزش کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے تیرے مقابلے میں جرأت سے کام لیتے ہوئے پیش قدمی کی۔ میں وہ ہوں جس نے دیدہ دانستہ گناہ کیے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے گناہوں کو تیرے بندوں سے چھپایا اور تیرے سامنے مخالفت کی۔ تو جناب زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے حوالے سے یہ رافضی کیا کہیں گے کہ کیا انہوں نے یہ بات عاجزی انکساری سے کہی یا حقیقت پر محمول ہے، یا نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولا؟ تو ان کو اسی بات پر آنا پڑے گا کہ ایسے الفاظ جو اکابرین امت ہیں وہ عاجزی اور انکساری کے طور پر فرماتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے الفاظ عاجزی اور انکساری کے طور پر بیان فرمائے۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں کم و بیش 17 مقامات پر ایسی عبارات پیش کی جا سکتی ہیں جو روافض کے لیے مصیبت کا سبب بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا کما حقہ احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔